سن 1948 میں اسرائیل کے عرب ہمسایوں نے نئی قائم ہونے والی اس ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اس پر ناکام حملہ کیا۔ مصر کی فوج کو پسپا ہونا پڑا، لیکن چند دستے جو فلوجہ میں محصور ہو گئے تھے انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ مصر کے نوجوان افسروں کے ایک گروپ اور اسرائیل فوج کے افسروں نے اس تعطل کو توڑنے کی کوشش کی۔ ان میں اسرائیل فوجی خاندان سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ اسحاق رابن جو جنوبی محاذ پر جنگ کارروائی کی قیادت کر رہے تھے، اور 30 سالہ مصری میجر جمال عبد الناصر بھی شامل تھے۔ نازیوں کی طرف سے 60 لاکھ یہودیوں کے قتل عام کے چند سال بعد مقدس سرزمین پر یہودی ریاست کے قیام کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ میں ہوں انجینئر حافظ محمد عدنان۔ فلاح کی منی سیریز کی پہلی قسط میں آج ہم بات کریں گے کہ جون 1967 میں ہونے والی جنگ جس نے فلسطینیوں کی زندگی تا حیات بدل کر رکھ دی۔ فلسطینی سن 1948 کے اس واقعے کو النکبہ یا تباہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو ان کی اپنی سرزمین سے بے دخل کر کے اسرائیل کا وجود عمل میں لایا گیا اور ان فلسطینیوں کو واپس جانے نہیں دیا گیا۔ عربوں کی اسرائیل کے ہاتھوں شکست ایک ایسا تہلکہ خیز سیاسی واقعہ تھا جس کے بعد یہ خطہ اب تک عدم استحکام کا شکار ہے۔ مصر کی فوج نے جو ندامت اور اپنے ساتھ غداری کے احساس سے چور تھی، اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ جنگ کے 4 سال بعد ناصر کی قیادت میں نوجوان افسران کے گروپ نے مصر میں بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ سن 1956 میں جمال عبد الناصر نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ اسی برس انہوں نے برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نہر سوئز کو قومیانے کا فیصلہ کر لیا، اور یوں وہ قومی ہیرو اور عربوں کے قائد بن گئے۔ اسرائیل میں اسحاق رابن فوج میں نوکری کرتے رہے اور سن 1966 میں فوج کے اعلیٰ ترین افسر یعنی چیف آف سٹاف بن گئے۔ عربوں کے زخم منبل نہیں ہوئے۔ اسرائیل یہ کبھی فراموش نہیں کر سکا کہ اس کے ہمسایہ ملکوں نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی۔ دونوں کو پوری طرح احساس تھا کہ اگلی جنگ جلد یا بدیر ضرور ہوگی۔ سن 1948 کے بعد اسرائیل نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے انتھک محنت کی، اور اس دوران اس نے مزید 10 لاکھ یہودی تارکین وطن کو آباد کیا۔ اسرائیل میں آنے والوں کے لیے فوج میں خدمات انجام دینا ایک لازمی شرط تھی۔ اسرائیل نے ایک سریع الحرکت اور ہلاکت خیز فوج تیار کر لی، اور 1967 میں وہ جوہری ہتھیاروں کے حصول کے قریب تھا۔ سن 1950 اور 60 کی دہائیوں میں سرد جنگ نے بد اعتمادی اور کشیدگی کی فضا کو مزید ایندھن فراہم کیا۔ سوویت یونین نے مصر کو جدید فضائی طیارے فراہم کیے۔ اسرائیل کے امریکہ کے ساتھ قریبی دوستی تھی، لیکن یہ ابھی امریکی دفاعی امداد حاصل کرنے والا سب سے بڑا ملک نہیں بنا تھا۔ سن 1960 میں اسرائیل نے فرانس سے طیارے اور برطانیہ سے ٹینک حاصل کیے۔ اسرائیل میں پیدا ہونے والے نئے اسرائیلی جنہیں سبراس عبرانی زبان میں ایک ترش پھل کا نام ہے کہا جاتا تھا، مختلف ملکوں میں آباد یہودیوں کی ماضی میں کی گئی غلطیوں کو نہ دہرانے کے لیے پرعزم تھے۔ رابن اسرائیل فوج کے بارے میں پر اعتماد تھے۔ ان کا مشن ہر جنگ جیتنا تھا، اور اسرائیل ایک جنگ بھی ہارنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ مصر کی افواج اور اس کے اتحادی شام کی فوجیں جو کم تربیت یافتہ تھیں بلند و بانگ دعوے کرنے لگیں، اور یہ فراموش کر بیٹھیں کہ 1956 میں نہر سوئز کے بحران سے حاصل ہونے والی سیاسی فتح کے بعد انہیں فوجی شکست کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جمال عبد الناصر نے عرب دنیا میں قومی تحریک پر توجہ مرکوز رکھی، جس کے بارے میں ان کے رفقا کا خیال تھا عربوں کے قومی تفاخر کو بحال کر کے اسرائیل سے بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے سب سے قریبی ساتھی فیلڈ مارشل عبد الحکیم عامر کو مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا۔
عبدالحکیم عامر کا سب سے اہم مشن جو انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا وہ نوجوان افسران کو خوش اور مطمئن رکھ کر فوج کی وفاداری کو یقینی بنانا تھا۔ سن 1967 تک مصر یمن کی جنگ میں ملوث ہو چکا تھا جو اس کا اپنا ویتنام بن گیا۔ وہ بہتر انداز میں جنگ نہیں کر سکا لیکن ناصر عامر کی جگہ کوئی بہتر فوجی نہیں لا سکتے تھے۔ شام کی فوج بھی سیاست کا شکار ہو چکی تھی اور سوویت یونین کی طفیلی ریاست بن گئی تھی اور وہاں کئی جرنیل فوجی بغاوتوں کے نتیجے میں برسر اقتدار آئے۔ عرب قومیت سوشلزم اور اتحاد کی بہت بات کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ بری طرح تقسیم کا شکار تھے۔ شام اور مصر کی قیادت اپنے خلاف سازشوں کی شکایات کرتے تھے جو ان کے بقول اردن اور سعودی عرب کی بادشاہتیں کر رہی تھی۔ سعودی عرب اور اردن کی بادشاہتیں مصر اور شام میں مقبول فوجی آمروں سے خائف تھی کہ وہ پورے عرب دنیا میں انقلابی جذبات بھڑکا سکتے تھے۔ اردن کے فرما روا شاہ حسین برطانیہ اور امریکہ کے قریبی اتحادی تھے۔ اردن وہ واحد اسلامی ملک ہے جو سن 1948 کی جنگ میں فاتح رہا تھا۔ شاہ حسین کے دادا شاہ عبداللہ کے یہودی ایجنسی سے خفیہ روابط تھے جو برطانیہ کی حاکمیت والے فلسطینی علاقوں میں یہودیوں کی نمائندگی کرنے والی مرکزی تنظیم تھی۔ انہوں نے 1948 میں پہلے سے طے شدہ برطانوی انخلاء کے بعد اس زمین کو آپس میں بانٹ لینے کی گٹھ جوڑ کر رکھی تھی۔ سن 1951 میں ایک فلسطینی قوم پرست نے شاہ عبداللہ کو بیت المقدس کی الاقصی مسجد میں ہلاک کر دیا۔ 15 برس کے شہزادہ حسین نے اپنے دادا کی ہلاک ہوتے دیکھا اور اس کے اگلے دن پہلی مرتبہ بندوق اٹھائی۔ 1 سال بعد وہ بادشاہ بن گئے۔ سن 1948 کی جنگ کے بعد اردن اور اسرائیل قریب آئے لیکن اتنے قریب نہیں آ سکے کہ امن ممکن ہو سکے۔ شاہ حسین کے دور میں بھی خفیہ مذاکرات جاری رہے۔ وہ اردن کی کمزوری سے بخوبی واقف تھے۔ اس کا زیادہ تر علاقہ صحرا پر مشتمل تھا اور اس کی اکثریتی آبادی عدم اطمینان کا شکار فلسطینی پناہ گزینوں پر مشتمل تھی۔ سن 1967 کی جنگ عرب اور اسرائیلی فوجوں کے درمیان طویل کشیدگی اور خوفناک سرحدی جھڑپوں کے بعد شروع ہوئی۔ مصر اور اسرائیل کے درمیان سرحد عموماً امن رہی۔ اسرائیل کی شمالی سرحد مستقل کشیدگی کا شکار تھی جہاں متنازع علاقوں اور دریائے اردن کے پانی کا رخ موڑنے کی مصری فوج کی کوششوں کی وجہ سے جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ شام نے فلسطینی گوریلا جنگجوؤں کو پناہ دے رکھی تھی جو اسرائیل کے اندر حملے کرتے رہتے تھے۔ مغربی قوتوں کو اس بارے میں کوئی ابہام نہیں تھا کہ مشرق وسطیٰ میں سن 1967 کی جنگ سے قبل کون سی فوجی طاقت کا توازن کس کے حق میں تھا۔ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کا کہنا تھا کہ اسرائیل کم از کم اگلے 5 برس تک کسی بھی عرب اتحاد کی مشترکہ فوجوں کا تنہا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سن 1967 میں تل ابیب میں تعینات برطانوی فوجی اتاشی کا اسرائیلی فوج کے بارے میں ایک رپورٹ میں کہنا تھا کہ کمان، تربیت، دفاعی ساز و سامان اور رسد کے شعبوں میں اسرائیلی فوج جنگ کے لیے اس سے زیادہ کبھی تیار نہیں تھی۔ اعلیٰ تربیت یافتہ خود انحصار سخت جان اسرائیلی فوجیوں میں اپنے ملک کے دفاع کے لیے لڑنے کا جذبہ عروج پر تھا اور وہ جنگ پر جانے کے لیے تیار تھے۔ سرحدی جنگیں کشیدگی کے باعث شروع ہوئی۔ فلسطینی گوریلا ایک سرحدی باڑ توڑ کر اندر آئے۔ اسرائیل نے اس حملے کو دہشت گردی قرار دے کر مذمت کی اور اس طرح کے حملے روکنے کے لیے اس نے بھرپور جوابی کارروائی کی۔ اردن کے زیر قبضہ غرب اردن کے ایک گاؤں سیموا میں نومبر 1966 میں اسرائیلی فوج کی ایک بڑی کارروائی کے بعد اسرائیل کے اندر ایک بارودی سرنگ کا حملہ ہوا۔ غرب اردن میں اسرائیلی فوجی کارروائی پر فلسطینیوں میں خوب شور شرابہ ہوا۔ حسین دہشت زدہ تھے۔ انہوں نے امریکی خفیہ ادارے CIA کو بتایا کہ وہ 3 برس سے اسرائیل کے ساتھ خفیہ مذاکرات کر رہے ہیں۔
اور ان کے اسرائیلی رابطہ کار نے جس دن کارروائی کی گئی اس صبح بھی یہ یقین دلایا تھا کہ جوابی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ امریکہ کا یہ رویہ ہمدردانہ تھا۔ اس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی اس قرارداد کی بھی حمایت کی جس میں سیموا کے حملے کی مذمت کی گئی۔ شاہ حسین نے غرب اردن میں مارشل لا نافذ کر دیا اور انہیں تقریباً یہ یقین ہو گیا تھا کہ غم اور غصے کا شکار فلسطینی ان کا تخت الٹ دیں گے۔ انہیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ ان کی فوج میں جمال عبد الناصر کے حمایتی فوجی افسر ان کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور اسے بہانہ بنا کر اسرائیل غرب اردن اور مشرقی بیت المقدس کو ہڑپ کر جائے گا۔ وہ اس حشر کا شکار نہیں ہونا چاہتے تھے جو مشرق وسطیٰ میں دوسرے ہاشمی فرما روا اور ان کے رشتے کے بھائی اور دوست عراق کے بادشاہ فیصل کا مقدر بنا تھا۔ شام اور اسرائیل کی سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی سے جنگ کے بادل گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ شاہ حسین کے برعکس، جن کے بارے میں امریکیوں کو بھی یقین تھا کہ وہ فلسطینیوں کی چھاپہ مار کارروائی روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، شام فلسطینیوں کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ اسرائیل متنازع علاقوں پر اپنے دعووں کو جارحانہ انداز میں آگے بڑھا رہا تھا، جن میں غیر فوجی علاقوں میں بختر بند ٹریکٹروں کے ذریعے گھاس کی کٹائی کا عمل بھی شامل تھا۔ 7 اپریل سن 1967 کو شام اور اسرائیل میں بھرپور جنگ شروع ہو گئی۔ اسرائیل کی فوج نے شامی افواج کو زبردست نقصان پہنچایا۔ اگلی صبح ایک برطانوی سفارتکار کے مطابق بیت المقدس میں اسرائیلی فوجی قوت اور اربوں کی بے بسی پر ششدر فلسطینی نوجوان یہ کہتے نظر آئے کہ مصر کہاں ہے، اور جمال عبد الناصر پر عملی اقدام کرنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا تھا۔ اسرائیل قومی تفاخر کے جذبے سے سرشار تھا، لیکن چند سیاستدان اور فوجی خدشات کا شکار تھے۔ اسرائیلی پارلیمان کی ایک راہداری میں فوج کے سابق چیف آف آرمی سٹاف موشے دیان کا آمنا سامنا جنرل ایزر وائزمین سے ہوا، جو اسحاق رابن کے دستے راست تھے۔ موشے دیان نے ان سے پوچھا، کیا تم ہوش میں تو ہو؟ تم تو ملک کو جنگ میں دھکیل رہے ہو۔ شام اور فلسطینی گوریلا گروپ اسرائیل کو اشتعال دلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، اور اسرائیل ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دینے کے لیے آمادہ تھا۔ مصر اور شام کو نظر آ رہا تھا اور برطانیہ اور امریکہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل بڑی جنگ کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایک نیوز ایجنسی کی مبالغہ آمیز رپورٹ میں اسرائیلی فوجی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر فلسطینیوں کی طرف سے کارروائیاں جاری رہیں تو اسرائیل محدود فوجی کارروائی کرے گا، جس کا مقصد دمشق میں شام کی فوج کا تخت الٹنا ہوگا۔ اس خبر کا ذریعہ فوجی انٹیلیجنس کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل ہارون ایرو تھے۔ انہوں نے شامی حکومت کے خاتمے کو ممکنہ اقدامات میں سے انتہائی اقدام قرار دیا، لیکن اس خبر کو شام اور اسرائیلی ذرائع ابلاغ دونوں نے بڑی سنجیدگی سے لیا، اور پھر سوویت یونین کی مداخلت نے سب کچھ بدل دیا۔